رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من اصبح یشکو مصیبتا نزلت بہ فقد اصبح یشکو ربہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی جہاں ایک طرف انسان کو صحیح راستے، کامیابی، فلاح و بہبود تک پہنچنے کی ہدایت کرتا ہے، وہیں دوسری طرف تقوی الہی انسان کے اندر صبر اور شجاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ راستہ ہم کو منزل تک پہنچائے گا، یہ راستہ ہم کو مقصد تک پہنچائے گا، تو اگر اس راستے میں مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں تو انسان صبر کرے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ہم راستہ بدل دیں گے تو مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے راستے بہت اچھی روڈ ہے، پرابلم نہیں ہے، مشکل، لیکن مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ لہٰذا انسان کے اندر یہ صبر پیدا ہوتا ہے، یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو برداشت کر لیں تاکہ اس مقصد تک پہنچ سکے۔ یا اسی طریقے سے جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے میں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ان مسائل کو فیس کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر یعنی جذبہ شجاعت پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان کی کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر راستے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ کو کامیابی تک پہنچائیں گے، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، انسان غور و فکر کرے تو سوائے الہی راستے کے کوئی راستے کا دعویٰ صحیح اور سچا نہیں ہے۔ اور جب انسان عمل کے میدان میں آتا ہے تو باقی جو راستے ہیں اس میں اس کو بہت آسانی دکھتی ہے، عیش و عشرت، آرام، شہرت، دنیاوی اعتبار سے واہ واہی، اس طرح کی ساری اچھائیاں دکھنے لگتی ہیں۔ جب الہی راستے پہ آتا ہے تو ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہیں پہ مصیبتیں بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ تو جن کے حوصلے بہت بلند نہیں ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں بہت دور تک نہیں دیکھتی ہیں، بصیرت نہیں ہوتی ہے، بہت جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، شارٹ ٹرم میں نتیجہ چاہتے ہیں، بس ابھی کیا فوراً نتیجہ، تو وہ یہ حوصلہ نہیں پیدا کر پاتے ہیں کہ اس الہی راستے کو اپنائیں، بلکہ وہ کسی بھی راستے کو جہاں فاسٹ رزلٹ مل رہا ہو اس کو اپنانے لگتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو لگتا ہے کہ رزلٹ ہے، لیکن یہ رزلٹ نہیں ہوتا ہے، در واقع مصیبت ہوتی ہے کہ جو انسان کو اپنے دلدل میں لینے لگتی ہے، اپنے یہاں اس کو۔ لہٰذا انسان دن بدن دلدل میں پھنستا جاتا ہے، دھنستا جاتا ہے، اور پھر ایک ویسا موقع آتا ہے کہ جب وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اب ہمارے لیے نکلنا مشکل نہیں ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہے، انسان ہر مسئلے سے اور مشکل سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ تقوی کا یہاں پہ اہم ترین رول یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کا راستہ ہے یہ کامیابی تک جانے والا ہے، اور صرف یہی کامیابی تک جانے والا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر اس راستے پہ اس کو مشکل بھی پیش آئی، امتحان بھی دینا پڑا، قربانی بھی دینی پڑی، دوسرے راستے میں اس کے مقابلے میں اس کو آرام مل رہا ہے، عیش، سہولیتیں، بظاہر جو بھی عیش و عشرت ہے، تب بھی وہ اس عیش و عشرت کے راستے کو چھوڑ کے اس مشکل کے راستے کو برداشت کر لے گا۔ یہاں پہ فیصلہ اس کے ایمان کی بیس پہ ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پہ۔ جس کا ایمان پکا ہوتا ہے وہی اس فیصلے کو لے پاتا ہے، جس کے بھی ایمان میں ذرا سا بھی ڈاماڈول کچھ کمزوری ہے
وہ بہت آسانی سے پھر ٹوٹ جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے. ہو سکتا ہے چھوٹی چیز میں نہ ٹوٹے، بڑی چیز میں ٹوٹ جائے، چھوٹی مشکل میں نہ ٹوٹے، بڑی مشکل میں ٹوٹ جائے. سرکار سید الشہداء کا وہ مشہور جملہ ہے، بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوطونہ ما دارت معاشہم للہ فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی صرف زبانوں سے چپکا ہوا ہے. جب تک ان کی زندگی نارمل چلتی ہے تو سب اس وقت تک سب دیندار ہوتے ہیں، لیکن جب بلا و مصیبت اور آفت کا وقت آتا ہے اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے اور ان راستوں کو اپنا لیتا ہے. لہذا تقوی الہی انسان کے اندر اس یقین کو پیدا کرتا ہے، اس بھروسے کو پیدا کرتا ہے، اس عزم کو پیدا کرتا ہے، اس ارادے کو پیدا کرتا ہے، اس صبر کو، اس شجاعت کو پیدا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان الہی راستے کو نہ چھوڑے. ورنہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے اچھوں کو دیکھا ہے چھوڑتے ہوئے، لیکن ایک اچھی خاصی بڑی تعداد یہ ہے کہ دنیا کسی شکل میں ان کے سامنے آئی، ہر طرح کی لالچ دی، ہر طرح کے امتحان، مصیبت، مسائل، مشکلات، لیکن کوئی بھی چیز ذرا سا بھی ان کے قدموں کو لغزش نہیں دے سکی، ہلا نہیں سکی کوئی بھی چیز. یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ دنیا کی تھوڑی سی مشکلات کو ہم برداشت کر سکتے ہیں یا اس مشکلات سے اپنے آپ کو بچا کے آخرت کی بڑی مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کی جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں من اصبح یشکو مصیبتا نزلت بہ. جو بھی شخص کسی بھی نازل ہونے والی مصیبت کا شکوہ کرے فقط اصبح یشکو ربہ، تو ایسے ہی کہ جیسے اس نے اپنے رب کو، پروردگار سے شکوہ کیا. پچھلے والے جملے میں اگر یاد ہو آپ کو تو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ جو شخص بھی اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ کرے، جو بھی اللہ کے فیصلوں سے غمگین یا ناراض ہو، درواقع وہ ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کے جو بھی درواقع مصیبت، وہ مصیبت اللہ کے فیصلوں کے نتیجے پہ ہے. مصیبت سے ناراض ہے تو درواقع اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہے، قضاء الہی سے ناراض ہے. قضاء الہی کا لفظ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، لہٰذا اس کے فیصلوں سے وہ انسان ناراض ہے. اور اب اگر اس کے بعد کا حصہ اس میں امام فرما رہے ہیں کہ اب اگر کسی نے شکوہ کیا تو یہ شکوہ کیسا ہے کہ جیسے اس نے خود رب سے شکوہ کیا. لیکن یہ کس مصیبت کے لیے ہے؟ یہ ان مصیبتوں کے لیے نہیں کہ جو ہم خود پیدا کر لیتے ہیں ہماری غلطی سے. وہاں پہ بھی پچھلے والی گفتگو میں بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی. مطلب ایک مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نہیں جانتا، وہ کام کر رہا، خود ڈرائیونگ نہیں جانتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مصیبت ہے. کس کی غلطی ہے؟ وہ اپنی غلطی ہے ہماری. چھت سے کود پڑے، چوٹ لگ گئی، ہماری غلطی ہے. اس میں کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہماری اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو انسان خود سے، ایک انسان کسی چیز کا جاہل ہے، اس کام کو کرنے لگے، نہیں جانتا کسی چیز کے بارے میں، اس کا کاروبار شروع کر دیا، نقصان ہو گیا. کیا کریں؟ اللہ نے کیوں نقصان کیا؟ آپ کی اپنی پرابلم ہے، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو جاننا چاہیے تھا اس مسئلے میں. تو جو خود کی بنائی ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، خود کی بنائی ہوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ اس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ اس کی بات ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، بہتر سے بہتر راستہ، سب کچھ اچھا سے اچھا لانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا. اس کے بعد اب اگر کوئی اس پہ مصیبت نازل ہو جائے تو انسان کو پھر اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو یہ سوچ کے لے لے کہ یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. لہٰذا جو دنیا میں حادثات ہوتے ہیں، تلخ حادثات، اچھے نہیں ہوتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا مصیبت کی شکل میں انسان کے اوپر آتے ہیں، جس کی توحید کامل ہے، یعنی اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ ہے، وہ پھر ان چیزوں پہ شکوہ نہیں کرتا.
وہ صبر کرتا ہے، اور جتنا ایمان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے صبر کے مراحل بڑھ کے حتیٰ پھر شکر میں تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ جب یہ طے ہو گیا کہ اس مصیبت میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، تو اب اس حکمت پہ صبر تھوڑی کیا جائے گا، شکر ادا کیا جائے گا کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس حکمت کے لائق سمجھا۔ اگر یہ کسی بڑے درجے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، کسی یونیورسٹی نے کالج نے آپ سے کہا کہ آئیے ہم آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں فلاں ایگزام دے دیجیے، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے یا آگے کی جو اس کی سہولیات ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے کہ شکر کریں گے کہ شکوہ کریں گے؟ نہ شکوہ کریں گے نہ صبر کریں گے، شکر ادا کریں گے، بہت بہت آپ نے اس لائق سمجھا ہم کو، اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے، شکر کرے پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرے اتنے بندے ہیں، اتنے سارے بندوں میں سے تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمارا امتحان لے رہا، کتنا عظیم شرف اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ تو یہ انسان کے توحید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہے، کتنی اللہ کی معرفت ہے۔ جتنی توحید اس کی کامل ہوتی ہے، وہ اپنے ان مصیبتوں پہ، ان شکووں پہ، ان ساری چیزوں پہ شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے راضی ہوتا جاتا ہے۔ اگر انسان خدا نخواستہ اس پہ شکایت کرنا شروع کر دے، زبان کھول دے شکایت پہ، بعض اوقات ہوتے ہیں کیا کریں، ہم نے سب کچھ تو ٹھیک کیا تھا، پتہ نہیں کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ اچھا، ہر آدمی کی زندگی میں اچھائیاں بھی آتی ہیں، برائیاں بھی آتی ہیں، اور ایسا تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ مشکل آئے گی اور پھر کبھی کوئی نہیں آئے گی، ہر کچھ دنوں کے بعد مشکل بھی آتی ہے، تو اب بعض اوقات وہ ساری مشکلوں کو لوگ گنے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہی ساتھ سب کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھائی، دوسرے کے بارے میں آپ کو کیا معلوم، وہ بھی اپنی باتوں کو دل میں رکھے ہوئے، اس کی جگہ جا کے دیکھیں، شاید اس کے پاس آپ سے زیادہ مسائل ہوں، آپ سے زیادہ مشکلات ہوں۔ انسان کسی کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس جگہ پہ نہ پہنچ جائے، ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، تو انسان بہت آسانی سے شکوے کے لیے زبان کھول دیتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں، ایسا کیوں، اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، فوراً شکایت کرنے لگتا ہے۔ لیکن در واقع یہ جو شکایت ہے، جو انسان شکایت کے لیے بعض اوقات اللہ سے شکایت کرتا ہے، بعض اوقات زمانے کا جو نیچر ہے اس سے شکایت کرتا ہے کہ مثلاً حالات ایسے ہیں، موسم ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ انسان کو اصلاً حق نہیں ہے کہ شکایت کرے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک الگ گوشہ ہے، ہم جلدی سے چونکہ ہم نے اس میں نہیں وہ کیا ہے، لہٰذا وقت کی کمی کے اعتبار سے بہت مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ کے اوپر ہمارا ابتدائی اعتبار سے اور حقیقی اعتبار سے کوئی حق نہیں۔ حق تب ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سامنے ہیں اور کچھ ہمارے آپ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو گیا، برابر کے ہیں، اور اب مثلاً ہم نے ایک چیز آپ کو دی تو اب آپ پہ حق ہے کہ آپ اس کے عوض میں ہم کو کچھ دیجیے۔ ہمارا وجود وہ ہے کہ جو 100% اللہ کا لطف ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے کہ جو ہم اللہ کے اوپر حق جتائیں؟ بنیادی اعتبار سے ہمارا اللہ پہ کوئی حق نہیں، سوائے اس کے کہ یہ جتنے حقوق کی بات ہوتی ہے یہ اللہ نے خود اپنے لطف کی بنیاد پہ ہمیں دیے ہیں، کہ مثلا تمہارا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہم تم سے اتنے قریب ہیں، ہم تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، اور اتنا سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے ہم کو کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کائنات کے کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ لیجئے کہ جو اپنے کو سب سے بدبخت سمجھتا ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ایک دم بیکار، اس کو بھی جتنی اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اس کا بھی حساب نہیں ہو سکتا۔ کون اللہ کی نعمتوں کا حساب کر سکتا ہے؟ تو ہم لوگ، یہ واقعی زندگی کی مشکل ہے اور پریکٹیکلی مشکل ہے کہ ہم لوگ جو نہیں ملتا اس کے چکر میں جو ملتا ہے اس سے ہم فیضیاب نہیں ہو پاتے، فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ شکوے سے موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ جو ملا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں یا اس سے ہم مستفیض ہوں۔ بہرحال آئیے یہاں پہ جلدی سے کچھ روایتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ کہتے نہیں زمانہ ایسا ہے، زمانہ، البتہ اس پہ گفتگو ہوئی ہے، پھر کبھی ہوگی بھی، موقع نہیں۔ خوب زمانے پہ کیوں برا بھلا کہہ رہے؟
رسول کہتے ہیں فإن اللہ هو الدہر، اللہ در واقعی ہے، چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے مخلوقات کا حصہ ہے، لہٰذا تم اس کو یہ مان کے چلو کہ یہ اللہ در واقع ہے۔ اس پہ ہم اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہمارا اعتراض زمانے پہ در واقع اللہ پہ ہے، زمانے کو کیوں تم برا بھلا کہتے ہو؟ یا دوسری جگہ پہ ایک حدیث ہے، اس میں امام رسول فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الرياح فإنها معمودة ولا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم، ہواؤں کو برا بھلا مت کہو، کہتے نہیں کہ یہ ایسا ہو گیا اس لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ پہاڑوں کو برا بھلا مت کہو، وقت کو برا بھلا مت کہو، دن کو رات کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا تو گناہ میں مرتکب ہو گئے اور یہ لان واپس تمہاری طرف پلٹے گی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایک وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے معمور کیا ہے، بعض اوقات جو موسم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بعض ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جہاں پہ ہم ذمہ دار ہیں وہاں پہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، اور جہاں پہ ہم ذمہ دار نہیں کہ جس موضوع پہ ہماری بات ہو رہی ہے اس کے اس میں ہے، تو وہاں پہ اللہ نے اس کو معمور کیا۔ تو اس طرح کے شکوے شکایت انسان کو در واقع ہوتا کیا ہے، جب انسان کو کچھ نقصان ہوتا ہے تو اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے وہ کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی اللہ کی نعوذ باللہ غلطی ہو جاتی ہے، کبھی زمانے کی، کبھی نیچر کی، کبھی فلاں کی، کبھی فلاں کی، تاکہ اس کے دل کو یہ غلط ہے، انسان اپنے آپ کو خود سے مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے مومن برادران سے اپنی بات کو، جو بھی اس کا درد دل ہے، اس کو شیئر کرے، ذکر کرے، تاکہ اس کے دل کو سکون مل جائے، تو وہ اچھی چیز ہے، وہ بری چیز نہیں ہے۔ اپنے دل کو ہوتا ہے آدمی، البتہ اس کے لیے بھی یہ بات یہاں پہ ہو بھی چکی ہے خطبے میں کہ اپنے راز ہر ایک کو مت بتائے، جب تک راز، یہ امام علی کا قول ہے، جب تک راز آپ کے دل میں ہے آپ کا اسیر ہے، جیسے ہی باہر نکل گیا آپ اس کے اسیر ہو گئے۔ حقیقت ہی غور کریں آپ، اس پہ وضاحت بھی ہو چکی ہے، موقع نہیں ہے وضاحت کا بھی، لہٰذا ہر ایک کو نہیں بتائیں۔ اسی لیے دوستی کے لیے شرائط ہے، ہر آدمی دوست نہیں ہوتا ہے، تعلقات سب سے رکھنا چاہیے، سب سے محبت، لیکن دوستی کا ایک معیار ہے کہ جہاں پہ انسان استعمال نہ کرے آپ کو، بے وفائی نہ کرے، مس یوز وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا بہرحال بتانا چاہیے مومنین سے، جو جس لائق ہے جیسے ہے بتائے، انسان دل کو ہلکا کرے۔ بتانا ایک الگ چیز ہے، شکوہ کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ کی ذات سے، اللہ کی مخلوقات سے، اللہ کے نیچر سے انسان شکوہ نہ کرے۔ شکایت اگر انسان نے کیا تو پھر یہ غلط ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے آ کے اپنی مصیبتوں کو ذکر کر کے گریہ کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ پالنے والے یہ حالات ہیں، پالنے والے تو ہمیں مثلاً حوصلہ عطا کر کے ان حالات سے نپٹ سکیں اپنے آپ کو، وہ اچھی چیز ہے، وہ ساری اچھی چیز ہے۔ لیکن شکوہ کرنا کہ نہیں اس کا ذمہ دار، یہ غلطی ہے، اس طرح ایسے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ لہٰذا ایک بہت مشہور سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب یعقوب کا یہ جملہ ہے کہ جب ان کے جناب یوسف کھو گئے، پھر اس کے بعد بنیامین بھی چھوٹ گئے، تو ان دو بیٹوں کے بعد انہوں نے قالا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جناب یعقوب نے کہا کہ میں اپنے حزن، غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ یہ توحید کا جملہ ہے، یہاں پہ شکوہ نہیں ہے۔ ہم کس سے فریاد کریں؟ کون ہے جو ہماری فریاد کو پہنچنے والا ہے؟ اللہ سے بہتر کون ہے؟ لہٰذا اللہ کی ہی بارگاہ میں ہم فریاد کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی طرف سے وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے خوب حکمت تھی۔ ابھی تو وہ چیز جناب یوسف اور جناب یعقوب کا واقعہ سیریل کی شکل میں سب نے دیکھا، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی، کتنا فائدہ ہوا، سب کو معلوم ہے۔ وہ ساری حکمت شروع ہوئی ایک مصیبت سے۔ لہذا جناب یعقوب کا ان حالات میں بھی پوری زندگی روئے، لیکن وہ اللہ کے اوپر بھروسہ پورا تھا کہ جو کچھ بھی اس کی طرف سے ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔
مناجات میں بھی اس طرح کے جملے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی مناجات جیسے ایک جگہ جملہ آیا کہ پالنے والے ہم اپنے نفس امارہ کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں. ظاہر اپنے نفس کی جو خواہشات ان چیزوں. تو بہرحال اس طرح کے یہ جملے ہیں, یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ سے ڈائریکٹ شکایت کرنا, اللہ کو ذمہ دار بنانا غلطی کا, یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے, توحید کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں مذہبی سماجی حالات حاضرہ ہر جہت سے اہم ترین مناسبت ایک سب سے اہم اور بنیادی مناسبت ہے کہ جس کو طوفان حماس یا طوفان اقصی کا لقب دیا گیا. دنیا بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو لے کے لوگوں کو کنفیوز کیا جائے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ اس مسئلے کو لے کے ذرا بھی کنفیوز نہیں ہیں, کوئی بھی شک آپ کے اندر نہیں پایا جا رہا. لیکن بہرحال مختلف جہات سے اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول, ایک طولانی عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ظاہر ہے کہ سارے مسلمانوں کے ساتھ قبلہ اول تک کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد ہے مدینہ میں, مسجد ذو قبلتین, یعنی وہ مسجد کی جہاں پہ دو قبلہ, ذو قبلتین, وہ اسی لیے اس کا نام ہے کہ وہاں پہ رسول نماز پڑھ رہے تھے, حکم آیا اور اس جگہ پہ قبلے کو بدلا. تو بیت المقدس قبلہ اول ہے.
بیت المقدس ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے، بہت سارے انبیاء سے اس کا تعلق ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کی میراث ہے۔ یہ خود ایک اسلامی جو جگہ ہے اس کے اعتبار سے گفتگو ہے۔ جہاں تک وہاں کی آبادی اور بستی کی بات ہے، وہاں پہ رہنے والا اول تو یہ کہ کسی بھی مذہب کا ہو، دنیا کا کوئی بھی مظلوم ہو، اگر مظلوم ہم کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مظلوم ہو۔ بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ مولا کائنات نے یہودی عورت کے پیر سے پازیب چھننے پہ اپنی آدمی سے بات کی، گفتگو کیا اور سخت اسٹینڈ لیا۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے مسلمان۔ پھر وہاں پہ مظلوم ہے، وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بے گناہ ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ان کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر آدمی تصور کرے کہ اس کے گھر سے میں کوئی آدمی گھسے، بہت ہی ظاہر سی بات ہے کہ ظاہراً 43 سے ان لوگوں نے آنا شروع کیا ہے، 48 میں اسرائیل کی حکومت بنی ہے، ظاہراً 15 مئی 48 میں اسرائیل کی حکومت بنی ہے۔ ان لوگوں پہلے تو یہ لوگ بہت ہی مجبور اور لاچار بن کے آئے تھے۔ یہ یورپ جو آج ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بظاہر حقیقت تو نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ان میں سے اگر یہ واقعی ان کے سگے تھے تو کیوں نہیں انہوں نے کسی نے جگہ دے دی ان کو؟ جب یہ فقیر اور مسکین اور غریب کی بن کی شکل میں آئے تھے تو کسی نے مدد نہیں کی تھی، مسلمان نے مدد کی تھی، کیونکہ اس کا ایک انسانی فریضہ اور وظیفہ ہے کہ ہر مشکل میں پھنسنے والے کی مدد کرے۔ جگہ دی تھی اپنے یہاں، اور انہوں نے وہی جگہ دینے والوں کے سینے پہ خنجر مارا اور اس پہ قبضہ کیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ہمارے پاس آیتیں ہیں، روایتیں ہیں اس کے متعلق کہ ہم ان کی ہیلپ کریں۔ خود وہاں کے تقدس کے لیے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں، صرف تقدس کے لیے ہم 2-3 روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں 4 ایسی جگہ ہیں کہ جو جنت کے قصر ہیں، محل جنت کے۔ کون کون؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس اور مسجد کوفہ۔ مولا کائنات کا قول ہے۔ دوسری روایت، وہ نماز کی جو مسجد بیت المقدس میں پڑھی جائے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ جو بیت المقدس میں نماز پڑھی جائے، ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر، بہت بڑا، یعنی یہ اہمیت کے لیے ہے اس کے۔ یا ایک روایت میں ہے کہ ابو حمزہ سمالی بہت مشہور راوی ہیں، ان کے نام سے پوری دعا مشہور ہے، وہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، پہلے تو وہی وہ مولا کائنات والا جملہ کی مسجدیں 4، ظاہر سی بات ایسا نہیں کہ دنیا میں صرف 4 ہی مسجدیں ہیں، یعنی یہ اہمیت ہے سب سے افضل۔ وہ کون سی مسجد؟ یہی مسجد الحرام، مسجد نبوی، بیت المقدس اور مسجد کوفہ۔ پھر اس کے بعد امام ابو حمزہ سمالی سے کہتے ہیں کہ اس میں واجب نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے حج کرنا، مستحب نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے عمرہ کرنا۔ یہ فضیلت ہے اسلام میں ان مساجد کی، ان چیزوں کی۔ یہ روایات معتبر کتاب، یہ ابھی آخری جو روایت ہم نے پڑھی وسائل الشیعہ میں ہے، اس سے پہلے النہایہ جو شیخ طوسی کی ہے، اس سے پہلے والی روایت بھی وسائل الشیعہ میں تھی۔ یہ معتبر کتابوں کی روایتیں ہیں۔ در واقع آج جس کو دنیا ہر اعتبار سے پیش کر رہی ہے کہ حماس نے جو حملہ کیا، حماس نے حملہ اپنے دفاع کا حملہ کیا، ڈیفینسو حملہ کیا، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس 75 سال سے مسلسل ان لوگوں پہ تصور کیجئے 75 سال میں کتنی نسلیں نکل جاتی ہیں۔ جو بچے اس سال پیدا ہوئے ہوں گے آج وہ 75 سال کے بوڑھے ہوں گے۔ کتنی ایسی نسلیں ہیں، یہی جو 75 سال کے بوڑھے ہیں، انہوں نے تو آزادی کی زندگی دیکھی ہی نہیں ہوگی، کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ہی ملک میں ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں، گھروں سے نکال دیا گیا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، فاقہ ہو رہا ہے، کپڑے نہیں ہیں، روز قتل عام ہو رہا ہے، کبھی کسی کا بیٹا قتل ہو رہا ہے، کبھی کسی کا باپ قتل ہو رہا ہے، کسی عورت کا شوہر قتل ہو رہا ہے، بچوں کی لاشیں ہیں گودوں میں پڑی ہوئی ہیں، بچوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے،
بچوں کے آرگنس بیچے جا رہے ہیں، اگر کچھ بچے مل بھی جا رہے ہیں تو نفسیاتی مریض ہو کے مل رہے ہیں. کوئی پل کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو مصیبتوں سے خالی. کب تک انسان؟ بہت 75 سال برداشت کیا، بہت بڑی بات اتنا برداشت کر لیا. مظلوم جس دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے اس دن سب سے بڑی مصیبت وہی ظالم کے لیے بن جاتا ہے. اور آج یہی ہوا ہے. آج سب سے بڑی مصیبت حماس ہے جو اسرائیل کے لیے. لہٰذا اس نے اس 75 سال کے مظالم کا حساب لینا شروع کیا جو اس نے ریفیوجی کی زندگی گزاری، جو مسائل. اور ایسا نہیں ہے کہ آج مظالم کم ہو گئے ہیں، آج بھی اسرائیل مظالم کر رہا ہے. ان کی پبلک پہ اٹیک کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. آج بھی وہ بچوں کی جنازوں کی تصویریں سامنے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ نہیں پاتا ہے انسان ان تصویروں کو. بچوں کے ایسے ایسے جنازے ہیں کہ کہیں واقعی جو حالات ہیں وہ لائق ذکر بھی نہیں ہے. اور وہ الٹا شکوہ کر رہا ہے کہ مثلا حماس پبلک پر حملہ کر رہا ہے جس نے فلسطین کی پبلک کو ہی برباد کیا ہے. عجیب ہے، کتنا بے غیرت ہے یہ نیتن یاہو. جس کام کو مستقل 75 سال سے کر رہا ہے وہ کام اگر اتفاقاً ہو گیا ہے تو اس کو وہ یا جیسے بھی ہوا ہو اس پہ وہ شکوہ کر رہا ہے. خوب اگر غلط تھا تو تم کیوں کر رہے تھے اتنے سال سے؟ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے بھی تو پبلک کو ہی تو گھروں سے نکالا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہے. واقعی اتنی بے غیرتی کے لیے ہونا چاہیے. اسرائیل کی جو پوری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت کا اس کا بھرم تھا، ٹوٹ گیا. آئرن ڈوم اور فلاں 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 فلاں. اسرائیل تو پہلے بھی کمزور تھا، مکڑی کے جالے سے کمزور تھا. یہ اسلام کا نظریہ جو ہمارے مختلف علماء کی زبان سے آپ نے یقیناً سنا ہوگا. حقیقت ہے وہ. کہاں گیا وہ آئرن ڈوم؟ کہاں گئی وہ طاقتیں؟ کہاں گئی وہ جو چوٹ پہنچ رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، جو اسرائیل برباد ہوگا وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ابھی جو نقصان ہو گیا اس کو، وہ کہ جو اس کی بہت بڑا ہوا بیٹھا تھا وہ ختم ہو گیا. پوری دنیا نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کی ملٹری میں کتنا دم تھا، ڈیفینسو پاور کتنا تھا، جو بھی ہے وہ ختم. اور یہ حادثہ، یہ واقعہ دونوں کے لیے عبرت ہے. ظالموں کے لیے بھی ہے اور مظلوموں کے لیے بھی درس ہے. ظالموں کے لیے اس لیے عبرت ہے کہ تم جب تک ظلم کر رہے ہو یہی غنیمت ہے، موقع ہے کہ سدھر جاؤ. بہتر یہ ہے کہ جب تک تمہارے ظلم کا زمانہ ہے اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، ورنہ جس دن مظلوم کھڑا ہوگا اس دن پھر تمہارے لیے بچنے کا راستہ نہیں بچے گا. اسرائیل کے پتہ نہیں کیوں لوگ اسرائیل وہاں کی پبلک کو خود اسرائیل پہ بھروسہ نہیں. یہ بات تو اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کب سے وہ لوگ بھاگنا چاہتے تھے. ابھی تو ایسے حالات ہیں کہ بھاگنے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں اور فلائٹس اور سارے مسائل و مشکلات پیش آ رہے ہیں. ان کو بھروسہ نہیں. وہاں کے بہت سارے یہودی ہیں کہ جو حماس کا فیور کر رہے ہیں. بہت سارے عیسائی ہیں امریکہ سے حماس کا فیور کر رہے ہیں، فلسطین کا فیور کر رہے ہیں. لہٰذا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. اس کی ساری طاقت جو جھوٹی تھی، جو میڈیا کے بیس پہ تھی، وہ ساری سامنے آ گئی. پہلے بھی سمجھنے والوں کے لیے کافی تھا کیونکہ اس وقت بھی یہ نہتے تھے. مظلوموں کے لیے درس ہے اس لیے کہ کبھی بھی اللہ کے لطف سے مایوس مت ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. حماس نے اپنے کام کو کہاں سے شروع کیا؟ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا تو اپنے لباس میں گھر سے نکلتا ہے، کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دفاع شروع کیا ہے تو سڑک پہ پڑے ہوئے ڈھیلوں اور پتھروں سے دفاع شروع کیا. یہیں سے شروع کیا ہے دفاع اپنا. اس پتھر سے آج جو میزائل مار رہے ہیں، اس پتھر سے میزائل تک کا سفر انہوں نے اپنے دم پہ پورا کیا. لہٰذا مظلوموں کے لیے بھی درس ہے کہ تم کبھی مایوس مت ہو، کوشش کرو. تمہارا بھی دنیا میں کہیں بھی مظلوم، مسئلہ یہ صرف حماس اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کا نہیں ہے. اس میں سب سے خراب رول، جو سب سے گندا رول ہے، وہ میڈیا کا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی میڈیا نہایت خیانت، بلکہ محض صرف خیانت سے ہی کام لے رہا ہے. غلط باتوں کو پیش کر رہا ہے، مسئلے کو ایک دم الٹ رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا بھی کتنا بے دین ہو گیا، کتنا بے ایمان ہو گیا ہے یہ میڈیا. کیا ان سارے چینلز کو، البتہ ظاہر ہے 100% نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو
حق بیانی سے کام لے رہے ہیں، بہترین کلپس ہیں. اور اسی لیے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے. بہت سارے ایسے رپورٹرز، ایسے افراد، ایسی شخصیات، ایسے پروفیسرز، پڑھی لکھی شخصیات کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس کو غلط اسلام کا رخ دیا جا رہا ہے، وہ بھی فلسطین کا، حماس کا سپورٹ کر رہے ہیں اور بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسی شجاعانہ اور دلیرانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ واقعی جس کی مثال نہیں ہے. لیکن وہیں پہ ایسے بھی کچھ چینل ہیں کہ جن کو اپنے ملک کے مظالم اور مصیبتیں نہیں دکھ رہی ہیں، وہ وہاں پہنچ گئے. ان بے غیرتوں کو کیا 75 سال کی تاریخ نہیں معلوم ہے؟ آئے دن، ابھی اسی حملے سے کچھ دن پہلے 24 گھنٹوں میں 4 یا 8 فلسطینیوں کو اسرائیل نے مار کے گرایا تھا، قتل کر دیا تھا. آئے دن فلسطین میں کوئی نہ کوئی قتل ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی نیا حادثہ ہوتا تھا، واقعہ ہوتا تھا. ان کو کچھ نہیں معلوم. کہاں سے یہ چیزیں سامنے آ گئی؟ اتنے ہی جاہل ہیں تو کس نے کہہ دیا ان سے کہ آگے دنیا کو غلط رپورٹ پیش کر کے گمراہ کریں؟ لہذا بہرحال سب سے گندی چیز جو میڈیا کی طرف سے سامنے آ رہی ہے وہ پورے قضیے کو پلٹ رہی ہے. ظالم کو مظلوم بنا رہے ہیں اور مظلوم کو ظالم بنا رہے ہیں. در واقع یہ خود ایک ظلم ہے. لہٰذا ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رپورٹ کریں تو رپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ظالم کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور تم بھی اپنے آپ کو ظالم کی فہرست میں شمار کروا رہے ہو، لہٰذا اپنے حشر کے لیے بھی آمادہ رہو. تمہارا بھی آنے والے وقت میں یہی حال ہے. نیتنیاہو کے بعض اسٹیٹمنٹس دیکھ کے تعجب ہوا، جس بے غیرتی سے وہ بول رہا ہے، اور پھر سمجھ میں آیا کہ ہولوکاسٹ کا جھوٹ ان لوگوں نے کیسے بنایا تھا. ہولوکاسٹ کا جھوٹ آج وہ مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کے سے IS کی، داعش کی. داعش بنایا کس نے تھا؟ اگر داعش برے تھے تو بنایا کس نے داعش؟ دنیا کے پورے آتنکواد کے سسٹم میں تو تم ہی لوگ ہو نا. اور یہ واقعی حماس کی طرف سے خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو ختم کر دیا تو دنیا کو آتنکواد سے بہت بڑی نجات مل جائے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اور اسی لیے وہ انسانیت کی انتہا تک پہنچ گیا، پانی بن کر دیا، لائٹ بن کر. UN کے سیکریٹری نے بھی اس کی مذمت کی ہے. واقعی عجیب بات ہے. ابھی ایک نیوز میں دیکھا ہے کہ اسرائیل کے اٹیک میں UN کے جو امپلائیز تھے اس میں سے 9 لوگ مر گئے. اس طریقے سے جس کے حملے میں UN کے امپلائیز نہ بچیں، وہ بات کر رہا ہے کہ صاحب پبلک کو مارا جا رہا ہے. آپ تصور کیجیے کہ باتیں میچ کر رہی ہیں. اور ان ساری چیزوں کے بعد اس کو اسلاموفوبیا، اسلامی آتنکواد، اس طرح کے الفاظ کا رخ دیا جا رہا ہے. در واقع یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ زائونزم کا آتنکواد ہے، یہ اسرائیلی آتنکواد ہے. میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی بھی موقع کو نہیں چھوڑ رہا ہے. لیکن خود ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہاری عمریں گزر گئیں. اسلاموفوبیا کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے نا. تمہاری عمریں گزر گئیں صرف اس کوشش میں کہ تم اسلام کو بدنام کرو. ٹھیک ہے کہ بعض جاہل اور بعض قسم کے لوگ ہیں جو تمہارے بہکاوے میں آ گئے، لیکن تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہو. اسلام اس سسٹم کا نام ہے کہ جس کے مقابلے میں آنے کے بعد تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوگے. جیسے تمہارے پہلے والوں کی زندگی ختم ہو گئی اور نہیں کامیاب ہوئے، ویسے ہی تم بھی کامیاب نہیں ہوگے. لہذا ہر پڑھا لکھا اور انصاف پسند انسان آج فلسطین کا سپورٹ کر رہا ہے، فلسطین کے اور حماس کے حمایت میں ہے، اسرائیل کے مقابلے میں ہے. ہمارے ملک کا بھی اسٹینڈ یہی رہا ہے. ہمارے پہلے کے جتنے پرائم منسٹرز رہے ہیں سب نے سپورٹ کیا ہے. اور ٹھیک ہے نظریات میں اختلاف ہوتا ہے. ابھی بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ کانگریس نے ایک میٹنگ کر کے حماس اور اسرائیل کے بیچ جو لڑائی ہے، جنگ ہے، اس میں فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا ہے. لہٰذا ہمارا ملک تو ہے ہی ہے جمہوریت کا ملک. لہٰذا ہر انسان کو اپنی رائے، اپنی نظر پیش کرنے کا پورا حق ہے قانون کے مطابق. لہٰذا ہم آزاد ہیں اس مسئلے میں
کہ اپنے انالائز کے ذریعے سے ہم یہ طے کریں کہ کون حق پہ ہے، اور جو حق پہ ہے اس کا فیور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو بھی حق پہ ہے اس کا فیور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے، چونکہ مسئلہ جب ظلم کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. ظلم کے مقابلے میں ہر آدمی کو بولنا ہے. خاص کر کے بہت بڑی جنگ ہے کہ جو سافٹ وار ہے، جنگ نرم ہے، سوشل میڈیا کی جنگ ہے، جہاں پہ خرابیاں، غلط چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. لہٰذا ہماری بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اس میں سے اہم ترین اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حقائق کو روشن کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حقیقت نہیں معلوم. اگر کسی کا نظریہ اسرائیل کے یا فلسطین کے یا حماس کے خلاف ہے تو وہ اس لیے کہ اس کو حقیقت کو نہیں جانتا. قوم بتانے کی کوشش کرے، ہسٹری پیش کر دو اس کے آگے. ابھی موجودہ حالات جو ظلم ہو رہا ان حالات کے ظلم کو پیش کر دیں. خوب یقیناً اس کا نظریہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ کون ہے کہ جو جان بوجھ کے ظلم کے خلاف نہیں آئے گا اور مظلوم کی حمایت نہیں کرے گا. ان چیزوں کو پیش کر دیں. ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ہماری قوم میں بعض ایسے لوگ ہیں، ہمیشہ روز قدس بھی جب نزدیک آتا ہے تو یہ برساتی مینڈک بولنے لگتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ بے موسم ان کا موسم آ گیا ہے اور وہ اس مسئلے میں پھر بولنے لگے ہیں کہ ہم کیسے فلسطین کی حمایت کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم. ہمارے سارے علماء مذہبی اعتبار سے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا کہہ رہے ہیں ہمارے سارے علماء، سارے مراجع، سب فلسطین کی، سب کے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. سب کے اسٹیٹمنٹس، رہبر معظم کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، آیت اللہ سیستانی کا موجود ہے، دوسرے علماء کا، دوسرے آیات اعظام کا، سب کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے. بہت سارے اسلامی ممالک آ گئے ہیں سامنے. ابھی بھی ان کے لیے کلیئر نہیں کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. درواقع اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے جیسے بھی جو خوارج اور ابو موسیٰ اشعری کے مذہب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کے چہروں سے بھی نقاب اترے گا انشاءاللہ، اور ان کی بھی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. کس دین کی تم بات کر رہے ہو؟ کون سا دین ہے جو ان بلکتے ہوئے لاشوں کو نہیں دیکھے؟ کس دین کی تم بات کر رہے ہو جو ان بھوکے اور پیاسے لوگوں کو نہ دیکھے؟ کس دین کی تم بات کر رہے ہو جو ان بے گھر لوگوں کو نہ دیکھے؟ کس دین کی بات کرو؟ اتنی ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارا ایک بنیادی سسٹم ہے. تم ان ساری چیزوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ جو بھی تم کر رہے ہو تمہارا یہ کام اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور مظلوموں کے خلاف ہے. کیوں تم ظالم کے مجسمہ ظالم کا سپورٹ کر رہے ہو؟ کیوں تم اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہو؟ یہ واقعی سوال ہے، کوشچن مارک. اور ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کا جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ہر اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں سے یا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے یا امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے. لہٰذا ہمارا پھر وہی سوال ہے کہ تمہارے اور اسرائیل کے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ تمہارے اور امریکہ کے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جب بھی تمہارا منہ کھلتا ہے تمہاری باتیں وہی نکلتی ہیں جو دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچائیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ایسے لوگوں کی حقیقتوں کو پہچانیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے فلسطین اور حماس جو ظلم کے مقابلے میں مقاومت کیے ہیں ان کی مدد فرما. پالنے والے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.